بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے ابا کا چہرہ دیکھنے دو، مجھے ایک بار ابا کا چہرہ دیکھنے دو۔ میں صرف ایک بار دیکھوں گی اور چلی جاؤں گی۔ میں نے روتے ہوئے سسکیاں بھرتے ہوئے اپنے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑے تھے، مگر اس نے غصے اور نفرت سے میری طرف دیکھا اور چنگاڑتے ہوئے کہنے لگا، چلی جاؤ یہاں سے۔ میں کہتا ہوں چلی جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اور تمہارے شوہر کو قتل کر کے خود جیل چلا جاؤں۔ باپ تو تمہارے صدمے سے دنیا سے چلا گیا، اب ہمارا گھر برباد مت کرنا، چلی جاؤ یہاں سے۔ میرا بھائی مجھے دھکے دینے لگا اور وہ چاہتا تھا کہ میں آخری بار اپنے باپ کا چہرہ بھی نہ دیکھوں، کیونکہ میری وجہ سے میرے باپ کی جان چلی گئی تھی۔ میرے بھائی کا لہجہ بے حد سخت اور بے رحم تھا، لیکن اسی لمحے میری دادی کی نظر مجھ پر پڑی۔ اکھڑتی ہوئی سانسوں کے ساتھ چلتی ہوئی وہ میرے پاس آئی تھیں اور احمد سے کہنے لگی تھی کہ احمد، تم یہیں کھڑے ہو جاؤ، یہ میرا حکم ہے۔ پھر انہوں نے میرا کانپتا ہوا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے میرے ابا کے بے جان جسم کے پاس لے گئیں۔ مجھے اپنے باپ کے جنازے کے پاس لے گئیں۔ وہاں میں نے دیکھا کہ میری ماں کا رو رو کر برا حال تھا اور میری چھوٹی بہن بھی بے بسی اور لاچار سی بیٹھی، بس بے بسی سے تماشائی بنی روئے جا رہی تھی۔ میں کانپتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھی۔ میں نے آگے بڑھ کر لرزتے ہاتھوں سے اپنے باپ کے چہرے سے وہ سفید کفن ہٹایا تھا۔ وہ اتنے پرسکون تھے جیسے لگ رہا تھا کہ ابا سکون سے سو رہے ہیں۔ میں نے ان کے سفید بالوں کو چھوا تو میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں کاش جانتی کہ میرا ایک فیصلہ میرے باپ کی جان لے لے گا۔ اسی دوران دادی نے سرد اور غصیلی نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، دیکھ لو، غور سے دیکھو، غور سے دیکھ لو اس شخص کو جس کی بیٹیاں نافرمان نکل آئیں۔ ان کے باپ کے چہرے ایسے ہی مرجھا جاتے ہیں اور اسی طرح ان کی موت اچانک آ جاتی ہے اور وہ خاموشی سے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ان کی یہ تلخ بات سن کر میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میرا دل زخمی ہو چکا تھا، میں نے اپنے باپ کی جان لے لی تھی۔ ابھی میں اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور زاروں کتار رو رہی تھی۔ ہر شخص میری طرف دیکھ رہا تھا کہ اچانک میرے بھائی احمد نے پستول نکالا اور میرا نام شزا ہے اور اب 2 بہنیں ہیں اور ایک بڑا بھائی احمد ہے۔ میرا بھائی احمد ہے۔ احمد بھائی گھر میں سب سے بڑے تھے، اس لیے ان کا رعب اور دبدبہ ہمیشہ سے قائم رہا تھا، مگر ابا کی لاڈلی بیٹی میں تھی۔ ابا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، ہم دونوں بہنوں پر جان رکھتے تھے، لیکن مجھ سے ان کا لگاؤ جو تھا وہ الگ ہی تھا، کیونکہ بیٹیوں میں ان کی پہلی اولاد تھی۔ شاید اس لیے وہ اکثر اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا بنا کر مجھے کھلاتے تھے اور میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ میری کوئی بھی زبان سے نکلی ہوئی بات میرے باپ نے رد نہیں کی تھی۔ میری چھوٹی بہن فضا یہ دیکھ کر اکثر مصنوعی غصے کا اظہار کرتی اور ابا سے ناراض ہو جاتی، کہتی، ابا لگتا ہے آپ کی سوتیلی بیٹی ہوں میں، ساری لاڈ تو آپ نے بس شزا کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ میرے ابا اس کی بات سن کر دھیمے سے مسکرا دیتے اور میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر کہتے کہ میں نے دعاؤں میں بیٹی مانگی تھی، میں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعاؤں میں بیٹی مانگی تھی، اور بیٹیوں میں فضا یہ میری پہلی بیٹی ہے، تو اس نے مجھے پہلی بار یہ احساس دلایا تھا کہ میں بیٹی کا باپ ہوں، اس لیے یہ مجھے کچھ زیادہ ہی پیاری لگتی ہے۔ ابا کی اسی بے پناہ محبت اور حد سے زیادہ چھوٹ نے مجھے آہستہ آہستہ خود سر بنانا شروع کر دیا تھا۔ میں اکثر چھوٹی سی باتوں پر ضد کرنے لگ جاتی اور ضد کر کے بیٹھ جاتی تھی جب تک میری بات مانی نہیں جاتی تھی، اور مجھے احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ میں جو کر رہی ہوں وہ میرا حق ہے۔ بچپن سے ہی میری پھوپھو جب میرے گھر آتی تو مجھے دیکھ کر ایک ہی بات کہتی تھی کہ شزا تو میری بہو ہے، شزا میری بیٹی ہے، اسے تو میں اپنے گھر لے کر جاؤں گی۔ ابا ان کی ان باتوں پر اکثر ناراض ہو جایا کرتے تھے اور پھوپھو کو سمجھاتے تھے کہ ایسی باتیں مت کیا کرو، ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، ایسی باتیں کر کے بچوں کا ذہن خراب نہیں کرتے، وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، بے شک تم میری بہن ہو، مگر شادی کا وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔
پھپھو کا بیٹا بلال ایک عجیب سی شخصیت کا مالک تھا۔ اس کا حلیہ، اس کا انداز گفتگو کسی روایتی چودھری جیسا تھا، جس میں رعب بھی نظر آتا تھا اور ایک عجیب سی لاپرواہی بھی نظر آتی تھی۔ گھر میں کسی کو بھی اس کی یہ ادائیں پسند نہیں تھی۔ ابا کو تو وہ خاص طور پر پسند نہیں تھا، اور فضا کو بھی وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، لیکن مجھے بلال کی یہی اکھڑ طبیعت اور انداز مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میری اپنی پھپھو سے بھی بہت دوستی تھی۔ پھپھو مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور بلال کا ہمارے گھر آنا جانا مجھے بہت خوشی دیتا تھا۔ شاید میں ہی اس گھر میں واحد انسان تھی جسے بلال کی ہر بات میں کشش محسوس ہوتی تھی۔ انہی دنوں پھپھو میرے لیے بلال کا رشتہ لے آئیں، کیونکہ پھپھو بھی مجھ سے محبت کرتی تھی اور میری ان کے ساتھ اچھی خاصی دوستی تھی۔ لیکن میرے ابا نے 2 ٹوک الفاظ میں انکار کر دیا۔ ابا نے کہا کہ میں اپنی لاڈلی بیٹی کی شادی ابھی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ لیکن جب مجھے اس انکار کا پتہ چلا تو مجھے ابا کی یہ بات بالکل اچھی نہ لگی۔ میرے دل میں بلال کے لیے ایک خاص جگہ بن چکی تھی اور مجھے اس بات پر شدید غصہ تھا۔ مجھے غصہ تھا کہ ابا نے مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ میں جوان ہوں، آخر اپنی شادی کے بارے میں رائے دے سکتی ہوں، پھر ابا نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے احتجاجاً رات کا کھانا بھی نہیں کھایا اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ میری ضد میں میرے ابا میری ہر بات مان جاتے تھے۔ رات کے 11 بجنے کے قریب میرے ابا میرے کمرے میں آئے اور ان کے چہرے پر بہت زیادہ فکر مندی تھی۔ انہوں نے پیار سے پوچھا کہ بیٹی کیا بات ہے؟ میری لاڈلی نے آج کھانا کیوں نہیں کھایا؟ تو میں نے موقع پا کر صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ آپ نے مجھ سے مشورہ کیے بغیر بلال کے رشتے کے لیے منع کیوں کر دیا؟ وہ آپ کی سگی بہن ہے اور وہ آپ کا سگا بھتیجا ہے، آخر آپ کے دشمن تو نہیں ہیں۔ میرا سوال سن کر میرے باپ کی زبان کنگ رہ گئی۔ وہ حیرت اور دکھ سے میری طرف دیکھنے لگے اور پھر دھیمے لہجے میں کہنے لگے کہ کیا تمہیں اپنے باپ کے فیصلے پر بھروسہ نہیں ہے؟ تمہیں اپنے باپ کے فیصلے پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ میں نے پلٹ کر جواب دیا کہ ابا بھروسہ تو ہے، لیکن مجھے وہ اچھا لگتا ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ابا نے مجھے بہت سمجھایا۔ انہوں نے کہا کہ شیزا وہ ایک غیر ذمہ دار اور لاپرواہ انسان ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنی پھول جیسی بیٹی کا ہاتھ کسی ایسے مرد کے ہاتھوں میں دوں جو اس کی قدر نہ کر سکے۔ میں نے تمہاری ہر لفظ کو ایک حکم سمجھ کر مانا ہے۔ میں تمہیں ایسے ہاتھوں میں نہیں دے سکتا۔ بے شک وہ میری سگی بہن کا بیٹا ہے، مگر میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں تمہیں ایک غیر مستحکم اور مستقبل کی طرف بھیج دوں۔ اس وقت مجھے لگا کہ ابا جان بوجھ کر میرے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ مجھے اپنے باپ کی محبت اس وقت نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ وہ پھپھو کا بیٹا ہے اور پھپھو ابا کی بہن ہے، اور میرے ساتھ وہ کسی طرح ناانصافی نہیں کریں گے، مجھے ہمیشہ خوش رکھیں گی۔ میں نے گھر میں ضد پکڑ لی اور یہاں تک ضد کی کہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیا۔ جب بھائی کو میری اس بدتمیزی اور ضد کا پتہ چلا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے بھی ایک بار آ کر مجھ سے سخت لہجے میں بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے سمجھانے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن میں اپنی بات پر اڑی رہی۔ اگلے ہی دن میں نے اپنی ضد کو قائم رکھا اور اپنے دل کی بات کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے خود ہی فون اٹھایا اور پھپھو کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے دی، خود ہی پھپھو کو گھر بلا لیا۔ دوپہر کے وقت جب گھر کے تمام بڑے بیٹھک میں بیٹھے کسی گہرے متبادل پر گفتگو کر رہے تھے تو میں اپنے کمرے سے نکل کر سیدھا ان کے پاس جا کھڑی ہوئی تھی۔ میں ان کے پاس کھڑی ہو گئی اور میں نے بنا کسی جھجک کے، بنا کسی شرمندگی کے اور خوف کے سب کے سامنے کھلے لفظوں میں اعلان کر دیا۔ میں نے کہہ دیا کہ مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور میں بلال سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ پھپھو میری بات سن کر خوش ہو گئیں اور میری یہ بات سن کر میرے باپ کا سر جھک گیا تھا۔ ان کے چہرے پر ایک ایسی خاموشی چھا گئی جس نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا، لیکن میں اپنی ضد پہ اندھی ہو چکی تھی۔ ابا نے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا، وہ خاموشی سے بیٹھے رہے۔
उस रात वो अपने कमरे से बाहर निकलने ही निकले और पूरा घर एक अजीब सी पुरअसरार खामोशी की लपेट में आ गया। मुझे लगा था कि सुबह तक सब ठीक हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता सब मेरी बात को मान लेंगे, जैसे अब्बा शुरू से मेरी हर बात को मान लिया करते थे। सुबह होते ही अब्बा जान ने एक ऐसा फैसला किया जिसने मुझे बेहद हैरान कर दिया। उन्होंने फूफो को कॉल की और इंतहाई सर्द लहजे में कहा कि वो आज शाम 5 बजे अपने बेटे और निकाह ख्वाह के साथ आएँ और निकाह करके शिज़ा को अपने साथ ले जाएं। मुझे अपने अब्बा का ये अंदाज़ बहुत अजीब और गैर मुतवक्के लगा था। मुझे लगता था कि मेरा बाप मेरे बगैर नहीं रह सकता और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला इसी तरह फ़ोन पर इतनी सादगी से तय पा जाएगा। लेकिन अब्बू को काफ़ी गुस्सा था। फिर मैंने अपने दिल को ये तसल्ली दे ली कि चलो अब्बा जान मान तो गए ना, मेरे लिए यही काफ़ी है। मुझे ये यकीन था कि अब्बा आहिस्ता आहिस्ता मुझसे राज़ी हो जाएंगे और मुझे माफ़ कर देंगे, जैसे वो हमेशा मेरी ज़िद को मान लिया करते थे। मैं अब्बा जान के कमरे में गई, मोहब्बत से उनके गले में अपनी बाहें डाली और कहा, अब्बा आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरी खुशी के लिए मान गए। आप नहीं जानते आपने मुझे ज़िंदगी की इतनी बड़ी खुशी दे दी है। लेकिन अब्बा जान कुछ नहीं बोले। उन्होंने कुछ भी बोले बगैर इंतहाई नरमी से मेरी बाहें अपने गले से हटाई थी और खामोशी से कमरे से निकल गए थे। मुझे लगा कि वो आर्जी तौर पर नाराज़ हैं, वो ज़्यादा देर तक मुझसे नाराज़ नहीं रह सकते। मैं उन्हें मना लूँगी और वो मान जाएंगे। और उसी शाम मुकर्ररा वक्त पर हमारा निकाह हो गया और अब्बा जान की ख्वाहिश के मुताबिक उसी वक्त मेरी रुखसती भी करा दी गई। मैं दुल्हन बनकर अपनी फूफो के घर आ गई। लेकिन अभी हमारी शादी की पहली ही रात थी। हमारी शादी की पहली रात थी और हम घर में संभल भी नहीं पाए थे कि अचानक बाहर से पुलिस की गाड़ियों का शोर और हंगामा खड़ा हो गया। दिल दहला देने वाली हकीकत ये सामने आई थी कि शहर में एक बहुत बड़ी चोरी की वारदात हुई थी और उस जुर्म में मेरा शौहर बिलाल भी मुलव्वस था। ये भी चोरों के साथ था। फूफो ने रोते हुए फ़ौरन अब्बा जान और मेरे भाई अहमद को कॉल की थी। मुझ पर तो जैसे क़यामत ही टूट पड़ी थी। मैंने ऐसे हालात पहली बार देखे थे। मैं अपने माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसी दिन रुखसत होकर आई थी और आते ही मेरे शौहर ने ये तमाशा खड़ा कर दिया था। मेरा दिल दुख से भर गया। मुझे अब कुछ पछतावा भी हो रहा था। और दानियाल को पुलिस ले गई और सारी रात मेरे अब्बा और भाई उसे छुड़ाने के लिए थाने के चक्कर काटते रहे। आखिर वो मेरा बाप था और वो उसका बेटा था, मेरा भाई था, क्योंकि फूफो का भी वो इकलौता बेटा था और फूफो की वफ़ात को भी काफ़ी अरसा गुजर चुका था। फूफा की वफ़ात को अब ज़ाहिर सी बात है, फूफा नहीं थे तो ये सब तो अब्बा और भाई ने ही करना था ना। अगले दिन दोपहर को जब मेरा शौहर बिलाल ज़मानत पर छूटकर घर वापस आया तो सबकी जान में जान आई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन अब्बा जान और अहमद भाई उसे छोड़कर मुझसे मिले बगैर ही खामोशी से वापस चले गए थे। उनका यूं मुझे मिले बगैर चले जाना मेरे दिल को बहुत दुखा गया था। मैं सोचने लगी थी कि मैंने शादी ही की है, कोई गुनाह तो नहीं किया, और वो भी उनकी सगी बहन की बेटे से शादी की है, तो अब्बा ऐसे क्यों कर रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर इस घर के इबरतनाक राज खुलने लगे और मुझे एहसास हुआ कि दानियाल शरीफ लड़का नहीं था जैसा मैं समझती थी। अब्बा जान उसके बारे में बिल्कुल सही कहते थे। अब मैं किसी से शिकायत नहीं कर सकती थी क्योंकि ये मेरा अपना फ़ैसला था। मैंने खुद ही उसी से शादी का फ़ैसला किया था। एक दिन मैंने रोते रोते अम्मी को कॉल की थी क्योंकि मेरा दिल दुख से भर चुका था और अपने दिल का सारा गुबार निकालने लगी थी। मुझे नहीं मालूम था कि दूसरी तरफ अब्बा जान भी सब सुन रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि शिज़ा, तुमने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। अब्बा तुम्हारा दुश्मन नहीं था, तुम्हारा बाप तुम्हारा दुश्मन नहीं था, वो तुम्हारे भले की बात कर रहा था, लेकिन तुम्हें हमारी बात का यकीन नहीं आया। फ़ोन बंद होते ही अब्बा जान की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मेरे बाप को मेरी तकलीफ़ ले गई। उनके सीने में शदीद दर्द उठा और हॉस्पिटल ले जाते हुए रास्ते में उनका इंतकाल हो गया।
وہ باپ جو کبھی میرا برا سا منہ بنانے پر بھی میرے لیے اتنا کیا کرتا تھا، آج اس کو میرا رونا بہت تکلیف دے گیا۔ میرے بھائی اور گھر والوں کو یہی لگا کہ میں اپنے باپ کی قاتل ہوں، اور میری ہی ضد نے میرے باپ کی جان لے لی ہے۔ انہی دنوں میرے شوہر بلال کی عادتیں مزید بگڑ گئیں۔ اس نے حد سے زیادہ نشہ کرنا اور شراب پینا شروع کر دیا، اور نہ جانے کن برے راستوں کی صحبت میں بیٹھنے لگا تھا۔ وہ روز شام کو جب گھر لوٹتا تو اسے اپنے تن بدن کا کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا، وہ بالکل بے ہوش سا ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے حوصلہ کیا اور اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اسے پیار سے کہا تھا کہ خدا کے لیے اب سدھر جاؤ، تم بہت جلد ایک باپ بننے والے ہو۔ اب یہ گھناؤنی حرکتیں کرنا چھوڑ دو، اب تم پر بہت بڑی ذمہ داری آنے والی ہے۔ میری یہ بات سن کر اس نے ایک تمسخر آمیز ہنسی ہنس کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، یہ کون سی نئی بات ہے؟ ساری عورتیں اولاد پیدا کرتی ہیں، اور تم جیسی عورت جو اپنے سگے باپ کی نہ ہو سکی، وہ باپ جو تم سے اتنی محبت کرتا تھا اور تم نے اسی باپ کی جان لے لی، تم میری کیا سگی ہوگی؟ تم میری سگی خاک ہوگی؟ دانیال کی یہ بات 100% سچ تھی۔ اس کے ان لفظوں نے میرے دل کو چھلنی کر دیا۔ آج مجھے احساس ہوا تھا کہ میں نے اپنے باپ کا دل کتنا دکھایا تھا۔ میں نے سچ مچ سوچا کہ جو باپ مجھے ہمیشہ ملکہ بنا کر رکھتا تھا، جس نے میرے منہ سے نکلی ہر بات پوری کی، جب میں اس کی نہ ہو سکی تو پھر میں کسی اور کی وفادار کیسے ہو سکتی ہوں؟ میں اسی شدید ذہنی دباؤ اور پچھتاوے کے سائے میں نے اپنی 2 جڑواں بچیوں کو جنم دیا تھا۔ لیکن بیٹیاں پیدا ہونے پر میری ساس یعنی میری پھوپھی کے تیور بدل گئے تھے۔ وہ اکثر مجھے تانا دیتی اور کہتی کہ اگر تم سمجھدار ہوتی یا تمہارے اندر تھوڑی بہت بھی عقل ہوتی تو اپنے شوہر کو ہی سدھار لیتی۔ تم سے تو ایک مرد نہ قابو ہو سکا، تم سے تو ایک مرد نہ سنبھالا جا سکا۔ اب دانیال کا ظلم حد سے بڑھ چکا تھا۔ اس کا ظلم حد سے بڑھ گیا تھا۔ وہ اکثر مجھ پر ہاتھ بھی اٹھاتا تھا اور میری زندگی اب عذاب بن گئی تھی۔ ایک رات وہ شدید نشے کی حالت میں گھر آیا اور مجھ پر وحشیانہ تشدد شروع کر دیا۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، لیکن اس ظالم کا دل نہ پگھلا۔ اس نے غصے میں میری معصوم بچی کو اٹھایا اور اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ زمین پر دے مارا تھا، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئی تھی۔ اس خوفناک صورتحال میں نے روتے ہوئے اپنے بھائی بلال کو فون کیا اور گڑ گڑا کر اماں ابا کے واسطے دینا شروع کر دیے۔ جس پر اس کے دل میں تھوڑا سا رحم جاگا تھا، اس نے گھر والوں سے بات کی تھی۔ وہ فوراً آیا اور مجھے اور میری زخمی بچی کو ہاسپٹل لے کر چلا گیا تھا۔ بلال نے ہسپتال کے تمام اخراجات اٹھائے اور بچی کو ادویات دلوا کر مجھے واپس چھوڑا تھا، مگر اس پورے راستے میرے بھائی نے مجھ سے ایک لفظ بھی بات نہیں کی تھی، بس خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ اسی رات اماں کا فون آیا۔ ماں کا دل آخر کب تک ناراض رہتا۔ وہ فون پر ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں اور کہنے لگیں، علیشا، تم نے تو ہمیں نہ جینے کے قابل چھوڑا ہے نہ مرنے کے قابل چھوڑا ہے۔ تمہارا دکھ تمہارے باپ کی جان لے گیا اور ایک نہ ایک دن میری جان بھی لے کر چلا جائے گا۔ تمہارا بھائی جب سے ہاسپٹل سے گھر آیا ہے اپنے کمرے میں بند ہے۔ میں نے اسے آوازیں دینے کی بہت کوشش کی ہے، مگر وہ کمرے سے نہیں نکل رہا، اور میں نے اسے زور زور سے روتے ہوئے سنا ہے۔ آخر وہ میرا سگا بھائی تھا، اور وہ میری حالت اور میرے جسم اور چہرے پر لگی ہوئی چوٹوں کے نشان دیکھ کر اندر سے ٹوٹ چکا تھا، اور وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا اور اپنی محبت کا اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس واقعے کے بعد اگلا پورا دن بلال گھر واپس نہیں آیا، اور اسی طرح دن گزرتے گئے اور پورا 1 ہفتہ گزر گیا۔ جب اس کا کچھ پتہ نہ چلا تو میں نے ڈرتے ڈرتے دوبارہ احمد بھائی سے رابطہ کیا تھا اور دانیال کا پتہ لگانے کی کوشش کی تھی۔ جب سب مل گئے اور جب سب مل جل کر سمجھنے شروع کی تو ایک بڑی حقیقت سامنے آئی جس نے سب کے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ معلوم ہوا کہ دانیال محلے ہی کی ایک لڑکی کو بھگا کر کہیں لے گیا ہے اور روپوش ہو چکا ہے، اور پولیس اسے ڈھونڈ رہی ہے، اور اس لڑکی کے گھر والے بھی اس کے پیچھے ہیں اور اسے
ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ وہ لڑکی جس خاندان سے تعلق رکھتی تھی وہ علاقے کے انتہائی بااثر، امیر اور خطرناک لوگ تھے۔ اب وہ دانیال کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے کہ جیسے ہی دانیال ملے اسے کوئی کڑی سے کڑی سزا دیں۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ اگر ان بااثر لوگوں نے دانیال کو ڈھونڈ نکالا تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ جان سے مار دیں گے۔ اور اب میری اور میری بچیوں کی زندگی ایک نئے گہرے اندھیرے میں ڈوب چکی تھی، جہاں صرف خوف اور پچھتاوا تھا۔ وہ لوگ واقعی بہت بااثر اور خطرناک نکلے تھے۔ انہوں نے دن رات ایک کر کے بلال کو ڈھونڈ نکالا تھا۔ نہ صرف بلال کو ڈھونڈ نکالا اور اپنی خاندانی غیرت کا بدلہ لینے کے لیے اسے بے دردی سے جان سے مار دیا تھا۔ ایک منحوس صبح جب اس کی لاش گھر پہنچی تو پورے محلے میں کہرام بچ گیا تھا، لیکن میری آنکھوں کے آنسو جیسے ہمیشہ کے لیے خشک ہو چکے تھے، سوکھ چکے تھے، کیونکہ میں نے اپنے باپ کا جنازہ بھی دیکھا تھا۔ میں بالکل خاموش اور گم سم اپنی دونوں معصوم بچیوں کو گود میں لیے اپنے شوہر کے جنازے کے پاس بیٹھی رہی۔ لوگ مجھے ہلاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں رو لوں تاکہ میرے دل کا غبار اتر جائے، لیکن میں خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں چیخوں، چلاؤں اور اس بے وقت موت پر ماتم کروں، لیکن میری آنکھوں سے پانی کی ایک بوند بھی نہیں ٹپکی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرا دل پچھتاووں کی آگ میں جل کر پتھر کا ہو چکا ہے۔ شوہر کے جنازے پر بیٹھ کر مجھے صرف اور صرف اپنے باپ کا بوڑھا چہرہ یاد آ رہا تھا اور زندگی کی غلطی یاد آ رہی تھی۔ میری زندگی کی غلطی یہ تھی، میری زندگی کا بڑا پچھتاوا یہ تھا کہ ایک بھیانک سائے کی طرح وہ میرے سامنے آ کھڑا تھا۔ خیر، اس واقعے کے بعد میں نے خود کو انسان سمجھنا اور اپنی تکلیفوں کو محسوس کرنا ہی چھوڑ دیا۔ میں بس خاموش زندگی جینے لگی۔ اب میں نے اپنی پوری زندگی اپنے دونوں بچوں کی پرورش کے نام کر دی تھی، اور بلال کے نام پر جو تھوڑی بہت زمین تھی، میرے شوہر بلال کے نام پر جو تھوڑی بہت زمین تھی، اس کا کرایہ آ جاتا تھا، جس سے ہمارا دال دلیا چل جاتا ہے، جبکہ پھپھو اب دن رات اپنے اکلوتے بیٹے کے غم میں روتی ہیں اور تسبیح پڑھتی ہیں اور قرآن پاک پڑھ پڑھ کر اس کو بخشتی رہتی ہیں۔ اماں بھی اب کبھی کبھار چھپ کر مجھ سے ملنے آ جاتی ہے اور میری بچیوں کے لیے کچھ کپڑے اور کچھ خرچہ دے جاتی ہیں۔ اب بس یہی میری زندگی ہے اور اسی طرح میری بے رنگ زندگی گزر رہی ہے، اور دل میں ایک پچھتاوا ہے۔ اندھیرے میں دن کاٹ رہی ہوں کہ کاش میں نے اپنے باپ کا دل نہ دکھایا ہوتا، کاش میں نے اپنے باپ کی بات مان لی ہوتی۔ شاید میری ضد نے میرا نصیب ہی ایسا لکھ دیا تھا اور مجھے اپنے باپ کی نظروں میں نافرمان بنا دیا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں وہ اولاد کے کبھی دشمن نہیں ہوتے، وہ اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ان کا تجربہ اور محبت ہمیشہ اولاد کو زندگی کے برے فیصلوں سے بچانے کے لیے ہوتی ہے۔ جو بچے اپنے ماں باپ کی مرضی اور ان کی دعاؤں کو ٹھکرا کر اپنی ضد پر اڑ جاتے ہیں، انہیں زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر سچی خوشی اور سکون نصیب نہیں ہوتا۔ عارضی جذبات میں آ کر کیے گئے فیصلے اکثر پوری زندگی کا پچھتاوا بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ کوئی بھی فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں اور اپنے بزرگوں کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی ناراضگی میں سراسر نقصان ہے اور جس کی تلافی نہیں ہو سکتی اور بربادی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ سٹوری آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ سٹوری کیسی تھی، اور چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اپنے گھروں میں آباد رکھے، اپنی فیملی کے سر پر سلامت رکھے۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔